ہے تو باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوگا ان کا؟ اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں. اس لحاظ سے بڑی خوبصورت وضاحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اور انہوں نے ذکر کیا، اس کو بڑا پہاڑ بنایا ہوا کچھ لوگوں نے، اور کہتے ہیں اس طرح تو پھر بدعملی ہو جائے گی، لوگ اگر سنی ہوں بس آگے چھٹی ہے اس چیز کی. تو میں کہہ رہا ہوں ایک ہے عقیدے کا پیپر، دوسرا ہے عمل کا پیپر. عمل کے پیپر میں پھر ہے نماز کا پیپر، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا. تو عقیدے کا پیپر وہی پاس کرے گا جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہوگا. اور اس لحاظ سے جب پاس ہوگا تو آگے پھر امتحان ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا یا نہیں، حج کیا تھا یا نہیں، زکوٰۃ دی تھی یا نہیں، سنت پر عمل کیا تھا، پڑوسی کے حق ادا کیے تھے. وہ سارے امتحانات علیحدہ ہیں. لہذا کوئی سنی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک پیپر ہے. پہلا پیپر عقیدے کا ہے، اور اس میں ہزاروں دلائل سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ پیپر تب ہی پاس ہوتا ہے جب دل میں سنی عقیدہ ہو. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اب اس کے اندر جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عقیدے کا پیپر مقدم ہے، اس میں پاس ہو جانے والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر اس کے گناہ نکل آئے تو کچھ وقت کے لیے جائے گا. اگر سفارش نہ ہوئی، اگر ہم نے ویسے معاف نہ کیا تو سزا لے کے پھر بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو عقیدے کے پیپر میں فیل ہو گیا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس کے لیے کئی قسم کے نقصانات ہیں. تو لہٰذا اس کی نماز بھی اسے فائدہ نہیں دے گی، روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا، حج بھی فائدہ نہیں دے گا. اور سنی عقیدے کا پیپر ساتھ دوسری بھی تیاری کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے سرکار غصے میں ہو کہ تو نماز بھی نہیں پڑھ کے آیا تو سفارش ہی نہ بنوائے، تو پھر اس کو جہنم جانا پڑ جائے کچھ وقت کے لیے، ہمیشہ دائمی تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بھی کوئی حتمی نہیں کہہ سکتا کہ جہنم ضرور جائے. سنی عقیدے کے پیپر میں پاس ہونے والا جتنا بھی گناہگار نکلے رب اسے بخشے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رب ویسے ہی اسے بخش دے، یا سرکار سفارش کرے تو بخش دے جہنم بھیجے بغیر، یا جہنم میں گیا ہوا ہو تو سرکار نکال لے. وہ ساری صورتیں ہیں. تو اس بیس پر جہنم کے تو 2 منٹ بھی بڑے مشکل ہیں، تو عمل کی چھٹی نہیں. لیکن عقیدہ کا پیپر جو ہے اس کو پاس کرنے کا نام عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیاء اللمعات کے اندر اس حدیث وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کلہم فی النار، ہما ہمیشہ مستحق در آمدن دوزخ باشند بجہد سوء اعتقاد. بڑی باریک بات ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، باقی کہا جہنم جانے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عقیدے میں فیل ہونے کی وجہ سے جہنم جانا، ایک ہے عمل میں فیل ہونے کی وجہ سے جہنم جانا.
تو امام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ستہ تاریخ والی حدیث ہے کلھا فی النار، اس کلھا فی النار کا مطلب ہے کہ 72 فرقے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کا جہنم جانا عقیدے کی وجہ سے ہے، عمل والا تو حساب ہی نہیں ہوگا، عقیدے میں ہی جہنم چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا وَإِلَّا بَجِهْتِ عمل، شاید کہ فرقہ ناجیہ نیز درائے، عمل کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کا بندہ ہو اور جہنم چلا جائے، فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت کا بندہ ہو اور عمل کی وجہ سے جہنم چلا جائے، تو ہو سکتا ہے معاذ اللہ اللہ کسی کو نہ بھیجے، لیکن کلھا فی النار کے اندر یہ ہے کہ 72 فرقے عقیدے کی بیس پہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر کوئی سنی گیا تو عمل کی وجہ سے جائے گا، یعنی اس میں یہ نفی نہیں ہے کہ سنی جائے گا ہی نہیں یا جا سکتا نہیں، سنی عقیدے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، عقیدے کی وجہ سے، عقیدے میں یہی مہر ہے قیامت کے دن کامیاب ہونے والی۔ آگے مسئلہ عمل کا ہے، اور اس عمل کے لحاظ سے اگر غلطی نکل آئی تو پھر بھی ضروری نہیں کہ جائے، رب فضل فرمائے تو سیدھا پھر جنت جائے، سرکار نظر کرم فرما دے تو پھر بھی چلا جائے، اور اگر جہنم میں جائے پہلے سفارش نہ ہو تو اندر گیا ہو تو سرکار چلو بھر کے جو لے جائے تو اس میں چلا جائے، یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو ساری سزا بھگتے لیکن پھر بھی نکلے گا ضرور، کیونکہ اس نے عقیدے والا پیپر پاس کیا ہوا ہے۔ لہذا کلھا فی النار کی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ وضاحت کر دی کہ کلھا فی النار 72 کا جہنمی جانا عقیدے کی بنیاد پر ہے، تو وہ عقیدے کی بیس ہے، اور یہ عمل ہے، اور عمل کی چھٹی اہل سنت و جماعت کو بھی نہیں، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے پہلا وہ عقیدے کا ہے، اور عمل قبول ہی تب ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا، ورنہ وہ عقیدہ وہ عمل حکم قرآن کے مطابق یعنی بالکل وہ ہوا منصورہ، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ اب جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات چلی تو اس کا تذکرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا، کیونکہ ابھی صحابہ میں ہی بات جا رہی ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ جن لوگوں کی شان اہل سنت و جماعت کی حیثیت سے بیان ہو رہی ہے، ان کی کوئی نشانی بھی بتا دو، ان کی کوئی نشانی بھی بتا دو۔ ویسے مطلقاً نشانیوں والی بات ساری ابھی سائیڈ پہ ہے، وہ اگلے سیمینار یا سنی کانفرنس میں آئے گی، لیکن چونکہ صحابہ کے لحاظ سے یہ بتائی گئی تھی، اس وجہ سے صحابہ کی تاریخ سے آگے تابعین کی طرف نکلنے سے پہلے میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کے میرے پاس متعدد حوالے ہیں۔ شرح عقائد نسخی اس کے 5-6 نسخے، اور پھر دیگر کتابوں میں حتی سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن اہل السنت والجماعہ، نبراس میں پھر جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے فضائل بھی لکھے گئے شرح میں، کیونکہ وہ اس کی شرح ہے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا فرقہ وارانہ نام ہے ذکر میرے سامنے تو نہ کرو،
یا میں تو عالمگیر اسلام کا دائی ہوں، تم ایک چھوٹی سی ندی کی بات کر رہے ہو، میرے سامنے کوئی سمندر کی بات کرو۔ جس طرح لوگ ایسی باتیں کرتے رہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو غیب کے سیغے سے بھی ہے، خطاب کے سیغے سے بھی ہے، یعنی ان یحب یا ان تحب، کہ سنی کون ہوتا ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت صحابہ کے زمانے میں یہ اصطلاح رائج تھی تو پوچھا گیا۔ جس طرح صحابہ سے متعدد صحابہ سے ہم نے بیان کے حوالے دے دیے، جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا ان تحب الشیخین، پہلے نمبر پر تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو پیار کر، وَلَا تَقْعَنَ فِي الْخَطْنَيْن، اور تیری زبان سے کبھی بھی حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف کنایا تن بھی کوئی بات نہ نکلے۔ وَأَن تَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، یہ کہ تو موضوع پہ مسا بھی کرے۔ اب اس میں ہر ایک میں آگے گھٹوں کی بحث، زمانہ بدلنے سے پھر جوں اہل سنت کے ائمہ نے ضروری چیزوں کو سمجھا، پھر یہی بات جب امام اعظم ابو حنیفہ نے کی تعبیر میں، انہوں نے صرف محبت والا لفظ نہیں بولا، چونکہ مسئلہ مزید اہم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا ان تفضل الشیخین، کہ تو سنی تب ہے کہ جب تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو باقی سب سے افضل مانے، تو پھر جا کر تجھے یہ مقام ملے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ان کی کتاب میرے پاس ہے، وصیت الامام ابی حنیفہ، اس کے اندر انہوں نے سنی ہونے کی شرطیں لکھی، کس کے ہونے کی؟ سنی ہونے کی۔ تو آج کے ان شیخوں سے امام ابو حنیفہ کا قد کتنا بڑا ہے، جہانگیر اسلام تو امام ابو حنیفہ پیش کر سکتے ہیں۔ اعلموا یا اصحابی و اخوانی، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، او میرے دوستو، او میرے بھائیوں، جان لو کیا ان مذہب اہل سنت والجماع الاسنۃ عشرۃ خصلہ، کہ سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہونے کی 12 شرطیں لکھتے، مجبوری تھی کہ اسلام کی چھتری کے نیچے تو 2 نمبر بھی گھس آئے تھے، کیونکہ 72 تو اسی میں بننے تھے، تو یہ تھی کہ جنہوں نے پاس ہونا ہے ان کی شرطیں لکھو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کس کی شرطیں لکھی؟ سنی ہونے کی، سنی ہونے کی۔ اور سنی ہونے کی شرطیں لکھتے لکھتے کہتے ہیں الخامس نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو تفضیل شیخین کے لحاظ سے وہ محبت کی پھر لفظ آئے، وہ خطنین کے لحاظ سے کہ صرف تانی نہ کرے بلکہ پیار بھی کرے۔ اور ادھر میرے پاس جو دوسری کتاب ہے بڑی مشکل سے ملی، عثمان بتی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، امام تھے بصرہ میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں۔
انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ تم سنیوں کو تو فلاں لوگ کہتے تم تو مرجئہ ہو. تو امام صاحب نے پھر اس کے جواب میں ایک خط لکھا عثمان بتی رحمت اللہ علیہ کو. وہ ہے اس کتاب کے اندر رسالۃ ابی حنیفہ الی عثمان البتی. اس کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہم تو اہل سنت ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُمْ ذکر کرتے ہوئے اما ما ذکرتا من اسم المرجیہ، جو تم نے مرجیہ والی بات کی ہے، رَكَّتْ تَكَلَّمُوا قوم فما ذنب قوم تکلموا. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا لَكِنَّهُمْ اہل العدل و اہل السنہ وَإِنَّمَا هَذَا اسم سماهم بِهِ اہل الشنعان. کا جن کے دل میں بغض تھا وہ ہمیں مرجیہ کہتے ہیں. ہم مرجیہ نہیں، ہم ہر سانس کے اہل سنت و جماعت ہیں. اسی بنیاد پر پھر آگے یہ وضاحت پھر تابعین کے اندر اس انداز میں چلی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. امام ابن سیرین تابعی، ان کے لحاظ سے وہ الفاظ مسلم شریف کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی بڑے ہمارے لیے واضح ہدایت کے مینار ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچے ہی پڑھانا ہے، جس کے پاس پڑھا لیں، یہی کرنا ہے وہ کرنا ہے. حضرت امام ابن سیرین، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان کے مرکز شریف پہ حاضر ہوا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے لحاظ سے ذکر کیا، اور اس کی پوری سند جو ہے وہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے. امام ابن سیرین نے وضاحت کرتے ہوئے اس چیز کو لکھا کہ پہلے جب زمانہ تھا، ہم جس وقت حدیث کا درس ہوتا تھا، حدیث کا سبق پڑھایا جاتا تھا، تو جو کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر تسلیم خم کر کے خوش ہو کے لکھ لیتے تھے. یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 15 ہے. عن ابن سیرین تک پوری سند ہے امام مسلم سے لے کر. دھیان کرنا، عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، کہ پہلے ہم جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سند نہیں پوچھتے تھے کہ تو نے کس سے سنا، سند کیا ہے تمہاری، ہم مطلقاً لکھ لیتے تھے. کہتے فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا زمانہ آ گیا، اب یہ خیر القرون، کیونکہ صحابہ کے بعد تابعین کی بات ہو رہی ہے، امام ابن سیرین کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اب چونکہ مختلف گروہ فرقے بن چکے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جب ہمیں کوئی کہتا ہے ان کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث شریف، قالو، کہتے ہیں اب ہم نے یہ پالیسی بنا لی ہے، ہم کہتے ہیں سارے محدثین سمو لنا رجالکم، ذرا اپنے استاد کا تو نام بتاؤ. پہلے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر ہم نے پابندی لگا دی کہ نام بتاؤ استاد کا، استاد کے استاد کا، کہ تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. ہم عقیدہ چیک کریں گے، عقیدے میں پاس ہوگے تو حدیث لکھیں گے، ورنہ نہیں ہم لکھیں گے تمہارے. یہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور بات آج کے بندے کی نہیں، بات صحابہ کے شاگرد کی ہے.
تعبیر رویا کے امام کی ہے، امام ابن سیرین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہتے ہیں ہم ہر کسی کی حدیث نہیں لکھیں گے، سنی عقیدے والے امام کی حدیث لکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں